بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 64 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس درس کا جو عنوان ہے منصوبات میں مفعول بھی ہے، یعنی ہم نے اس سے پہلے جو دروس میں مفعول مطلق کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں ہم نے بحث کیا، اور کہاں کہاں پر مفعول مطلق کے عامل یعنی فعل ناصب جو کہ مفعول مطلق کو نصب دیتا ہے، ان کے موارد کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اور آج ہم مفعول بھی کے بارے میں بحث کریں گے کہ مفعول بھی کیا ہوتا ہے۔ مفعول بھی جو ہے یہ وہ جو مفعول ہے کہ جو اس کے عوامل کے بارے میں، اس کے عامل مفعول بھی کے بارے میں یہ کہ 8 چیزیں ہیں جو مفعول بھی کو نصب دیتی ہیں۔ اور وہ 8 چیزیں کون کون سی ہیں؟ وہ 8 چیزیں فعل ہے، اسم فاعل ہے، اسم فعل ہے، مبالغہ کے مثالیں ہیں، اسم مفعول ہے، صفت مشبہہ ہے، مصدر ہے اور افعل تعجب ہے۔ یہ 8 مورد ہیں، 8 چیزیں ہیں جو اسم مفعول کو نصب دے دیتی ہیں۔ تو لہٰذا اس کو ہم نے یہاں پر جو ہے ٹاپک میں لکھا ہے کہ عوامل المفعول بھی ثمانیۃ، یعنی مفعول کے بھی کے عوامل 8 ہیں۔ وہ وہیہ، اور وہ سب سے پہلے نمبر پر فعل ہے جو مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، اصل ہے۔ اور اس کے بعد اسم الفعل ہے، دوسرا اسم فعل ہے، جیسے دونکا، حی حل وغیرہ جو ہیں یہ مفعول بھی کو نصب دے دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اسم الفاعل ہے، اسم فاعل بھی فعل اپنے بعد مفعول کو نصب دے دیتا ہے۔ مبالغہ کی مثالیں ہیں، یہ بھی مفعول بھی کو نصب دیتی ہیں۔ اسم مفعول ہے، یہ بھی جو ہے مفعول بھی کو اپنے لیے نائب فاعل بنا کر اس کو رفع دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صفت مشبہہ میں بھی بعض جگہوں میں یہ مفعول کے لے کر اس کو نصب دے دیتی ہیں۔ اور مصدر ہے جو فعل جیسا عمل کرتا ہے، فاعل کی طرف اکثراً یہ مضاف ہوتا ہے، اور فاعل کے بعد جو مفعول بھی ہوتا ہے وہ منصوباً ذکر ہوتا ہے۔ اور افعل تعجب ہے، یہ بھی فعل جیسا عمل کرتا ہے اور اس کو نصب دیتا ہے مفعول بھی کو۔ یہ کل 8 چیزیں ہیں جو مفعول بھی کو نصب دے دیتی ہیں۔ تو عامل المفعول بھی الاول وهو الفعل، یعنی مفعول بھی کو نصب دینے والا عوامل میں سے پہلا عامل جو ہے وہ فعل ہے، جس کے بارے میں ہم یہاں پر بحث کریں گے۔ تو وہ کیا ہے؟ ما هو المفعول بھی، یہ پہلی سوال ہے کہ مفعول بھی ہوتا کیا ہے، اس سے کسے کہتے ہیں مفعول بھی کو؟ مفعول بھی کی تعریف کرے تو مفعول بھی کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ المفعول بھی ہوا ما وقع علیہ فعل الفاعل۔ مفعول بھی وہ چیز ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ جیسے مثال دیتا ہے بری التلمیذ قلما، یہاں پر آپ دیکھیں بریہ فعل ہے، التلمیذ بریہ کا فاعل ہے، اور اس فاعل کا تلمیذ کا فعل جو ہے وہ قلمن جو کہ مفعول بھی ہے اس کے اوپر واقع ہو گیا ہے، یعنی تلمیذ نے قلم کو تراشا۔ تو اب یہیں پہ قلم جو ہے مفعول بھی ہے بریہ کے لیے، اور تلمیذ فاعل بریہ ہے۔ یہ بحث ہمارے مفعول بھی کی تعریف اور اس کے بارے میں بیان کیا۔ اس کے بعد ایک فائدہ بیان کرتے ہیں، اس فائدے کے اندر کچھ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ ان میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ المراد بوقوع الفعل عند النحاة وقوع النسبة فی الخارج من الفاعل، یعنی جو فعل کے واقع ہونے کے بارے میں، یعنی فاعل کا فعل اس پر واقع ہوتا ہے۔ واقع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نحات کے نزدیک فعل کے واقع ہونے سے مراد یعنی خارج میں فاعل سے اس مفعول کی طرف جو نسبت واقع ہوتی ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ یعنی مطلب زید نے عمر کو مارا، تو یہاں پر ضربہ زیدن عمرن، زید فاعل ضربہ ہے
اس کے جو نسبت ضرب جو ہے مفعول جو امرن ہے اس کے طرف جو ہے اس پہ واقع ہو گئی ہے، یہ نسبت اس پہ واقع ہو گئی، یہ مراد ہے۔ واقع ہونے کا مطلب یعنی یہ نسبت جو ہے خارج میں فاعل سے مفعول پر واقع ہو جاتی ہے، یہ مراد ہے۔ وَلِذَالِكَ اسی وجہ سے کان زیدن مفعولاً بھی فی قولک، تو اسی وجہ سے زیدن جو ہے یہ مفعول بھی ہوتا ہے اس آپ کے اس قول میں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ما ضربت زیدن، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے زید کو نہیں مارا، تو یہاں پر زید کے اوپر تو کوئی واقع ہی نہیں ہوا ہے، کوئی کام واقع تو نہیں ہو گیا ہے۔ جو آپ کہہ رہے تھے کہ مفعول بھی وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو جائے، جب آپ نے اس کو نہیں مارا ہے تو یعنی اس کے اوپر کوئی فعل واقع نہیں ہو گیا ہے، تو یہ اگرچہ یہ ضربتو کے لیے مفعول بھی ہے۔ مفعول بھی کا مطلب واقع ہونے کے مراد یہ کہ یعنی یہاں پر متکلم کا یہ نسبت زید کے لیے ہے کہ اس یعنی یہ نسبت اس کے اوپر واقع نہیں ہو گئی ہے، تو یہ نسبت کے واقع ہونے اور نہ ہونے کا یہ مطلب ہے، نہ ان کی یعنی اس کے اوپر کوئی فاعل کا فعل مفعول بھی کے اوپر واقع ہو تب وہ مفعول بھی ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ کما انہ فاعل فی قولک، جس طریقے سے آپ اس قول میں کہتے ہیں کہ ما جاء زیدن، ما جاء زیدن میں زید کیا ہے؟ جاء کا فاعل ہے، یہاں پر فاعل ہے کا مطلب کیا؟ یعنی زید آیا نہیں ہے، ما جاء زیدن، زید نہیں آیا ہے، زید تو نہیں آیا ہے، تو وہ جاء کا فاعل کیسے ہوا؟ تو کہتا ہے کہ فاعل یہاں پر یہ ہے کہ زید کی نسبت عدم مجیء کی زید کی دی گئی ہے، یعنی نہ آنے کی نسبت زید کو دی گئی ہے، یہ مراد ہے۔ تو اس طریقے سے مفعول میں نہ مارنے کی نسبت زید کو دی گئی ہے، اور یہاں پر فاعل کے نہ آنے کی نسبت جو ہے فاعل کو دی گئی ہے، تو یہ مراد یہی نسبت کا ہے۔ نسبت کا واقع ہونا یعنی نسبت ایک دفعہ اس بات کے ساتھ واقع ہو جاتی ہے، ایک دفعہ نفی کے ساتھ واقع ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب دوسرا جو اس میں مفعول بھی کے بارے میں دوسری جو فائدہ ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ مفعول بھی کی دو قسمیں ہیں، یا مفعول بھی ظاہر ہے، ظاہر ہے سے مراد یہ کہ وہ اس میں ظاہر ہے، جو فعل کے لیے مفعول واقع ہو گیا وہ اس میں ظاہر ہے، اور دوسرا وہ ضمیر ہے۔ اب ضمیر دو قسم کی ہے، ضمیر ایک دفعہ ضمیر متصل بارز ہے، ایک دفعہ ضمیر جو ہے وہ منفصل ہے، ایک ضمیر متصل ہے، ایک ضمیر منفصل ہے۔ متصل میں یعنی ضمیر بارز ہوتی ہے، وہ مفعول بھی واقع ہو جاتی ہے، تو لہذا فرماتا ہے کہ المفعول بھی اما ظاہرون، مفعول بھی یا تو ظاہر ہے، نہ ہو جیسے حفظ طالب الدرس، طالب نے درس کو حفظ کیا، یہاں پر یہ درس کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے، یہ طالب کا فعل اس پہ طالب حفظ کی نسبت درس کی طرف دی گئی ہے، تو لہذا یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ وَإِمَّا مُضْمَرٌ، یا یہ فاعل جو ہے مفعول جو ہے یہ ضمیر مضمر ہوگا، ضمیر مضمر جیسے کل ہائی، یہ ہا جو ہے ضمیر بارز متصل ہے۔ وَإِيَّاهُ، یا ضمیر منفصل ہوگی، منفصل ہو کے آئے گی۔ من قولک، جیسے کہ آپ کے اس قول میں العلم اقتبستہ، میں نے علم کو اقتباس کیا یعنی خلاصہ کیا، تو اقتبستہ میں ہو کیا ہے؟ مفعول ہے، اور یہ مضمر ہے، ضمیر ہے، اور ضمیر متصل ہے، بارز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ضمیر منفصل بھی آ سکتی ہے، جیسے ایاک اعنی، یعنی وہی میرا مقصد ہے، ایاک، یہاں پر ایاک ضمیر مفعول ہے کی ضمیر ہے، منصوب ہے، اور یہ مقدم ہو گئی ہے اعنی فعل پر، یعنی اعنی ایاک تھا، یعنی ایاک اعنی، یہ میرا مقصود ہے، تو ایاک مفعول بھی ہے اور یہاں پر مقدم ہو گیا، اور ضمیر ہے کی شکل میں، ضمیر منفصل کی شکل میں۔ یہ دو صورتیں ہو گئی، یعنی مفعول بھی یا تو ظاہر ہوتا ہے یا مفعول بھی مضمر ہوتا ہے، یا تیسری ایک صورت ہے وہ یہ کہ وہ یکون صریحاً
کما مثلنا. اور اس کو آپ مفعول بی کو دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفعول بی یا صریح ہوتا ہے. صریح سے مراد یعنی لفظ میں موجود ہوتا ہے، لفظاً صراحتاً موجود ہوتا ہے. جیسے کہ پہلے والی مثالیں میں آپ کو بیان کیا، حافظ الطالب الدرسہ، درس کیا ہے؟ صراحتاً موجود ہے. یا مثلا آپ العلم اقتبستہ، ہو کیا ہے؟ یہاں پر صراحتاً موجود ہے. ایاک اعنی، یہ صراحتاً موجود ہے. یہ صریح آتا ہے. اور دوسری مرتبہ وہ معولاً بالصریح، ایک دفعہ صراحت کے ساتھ ہے، ایک دفعہ تعویل بصراحت ہے، یعنی صراحت کی طرف جو ہے تعویل کیا جاتا ہے، اس کو معول کیا جاتا ہے. لیکن ظاہراً دیکھا جائے تو وہ ایک جملہ ہے، لیکن چونکہ اس کے اوپر انا یا ان وغیرہ داخل ہو کر اس کو تعویل میں مصدر کر دیتے ہیں. جب تعویل مصدر ہوتا ہے تو وہ معول بصریح ہوتا ہے. جیسے نحو، جیسے اس مثال میں دیکھو، عرفت انک قادم، عرفت انکا، دیکھو انا حرف مشبہ بالفعل ہے، کا اس کا اسم ہے، قادمون اس کی خبر ہے انا کی. تو ظاہراً یہ دیکھو کوئی اسم صریح تو یہاں کوئی نہیں ہے، یہ تو جملہ ہے، جملہ کی شکل میں ہے. لیکن یہ انا جب اس اسم و خبر کے اوپر داخل ہوتا ہے تو یہ انا اپنے اس جملے کو تعویل و مصدر کر دیتا ہے. جب تعویل مصدر کر دیتا ہے تو وہ مصدر کیا ہے؟ اسم صریح ہے. یعنی یہ اس کو معول بے اسم صریح کہتے ہیں. تو جب آپ اس کو تعویل کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ عرفت قدومکا، قدومکا، یہ قدوم قادم سے اسم فاعل سے اس کے مصدر بنائیں گے قدوم، اور اس کو ضمیر مخاطب جو انا کا اسم ہے اس کی طرف جو ہے آپ اضافہ کریں گے. عرفت قدومکا، یہ اس طرح کی اس کی تعویل عبارت یہی ہو جائے گی. یہ تیسرا جو ہے یہ کہ یجوز ان تدخل علی المفعول به اللام الجارۃ زائدۃ لمجرد التاکید. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جناب یہ مفعول بھی جو ہے اس میں جائز ہے اس میں لام جارہ کا اس پہ داخل ہو جانا. مفعول بھی پہ لام جارہ داخل ہو جاتا ہے جب یہ تاکید کی خاطر، مجرد تاکید کے لیے لام حرف جر اس پہ داخل ہوتا ہے. یہ زائدہ ہوتا ہے، زائدہ ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے مفعول بھی کے اوپر اور تاکید کرتا ہے، تاکید کا معنی دیتا ہے، اور کوئی اور معنی اس کا نہیں ہوتا ہے. تو لہذا کہتا ہے کہ یجوز ان تدخل علی المفعول بھی اللام الجارۃ، یعنی لام جارہ اس پر داخل ہو جاتا ہے. اور کیوں؟ لمجرد تاکیدی، تا ان کی کلام میں تاکید پیدا کرے. فتقول، پس جب آپ کہتے ہیں کہ لزید ضربت، یہ زیدن اصل میں کیا تھا؟ زیدن تھا، زیدن ضربت تھا، لیکن لام تاکید جو ہے، لام حرف جر جو ہے زید کے اوپر داخل ہو گیا، لزیدن کر دیا. لام نے زید کو مجرور کر دیا اور یہ تاکید کا معنی دیتا ہے. یہ لام معنی نہیں ہے اس کا کوئی، بلکہ یہ زائدہ ہے اور تاکید کے لیے آتا ہے. لزیدن ضربت، اور زید یہاں پر محلن منصوب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ضربت کا مفعول ہے اور یہ مجرور ہو گیا ہے لام حرف جر کی وجہ سے. وَتُسَمَّى، اور اس لام کا نام رکھا گیا، کیا نام؟ وَتُسَمَّى لام تقویت، یعنی اس کو لام تقویت نام دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لام تقویت. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ یہ لام جو ہے اس فعل کے عمل کرنے کے کو قوی بنا دیتا ہے، اس عامل کو قوی بنا دیتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کر سکے. اس وجہ سے اس کو لام تقویت بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں لام تقویت؟ علت خود بیان کرتا ہے، لِأَنَّهَا تَقْوِي عَامِلًا ضَعُفَ إِمَّا بِتَأْخِيرِهِ، یعنی یہ جو ہے عامل کو قوی کر دیتا ہے اس وجہ سے کہ یہ ضعیف ہو گیا تھا مؤخر ہونے کی وجہ سے. جیسے اوپر والی مثال میں زیدن ضربت میں ضربت عامل ہے، مؤخر ہو گیا ہے اور مفعول مقدم ہو گیا ہے. اس فعل کا مقدم کے اوپر عمل کرنا ضعیف ہو گیا، جس کی وجہ سے لام تاکید اس کے اوپر آ گیا. تو لام جو حرف جر زائدہ جو ہے اس کے اوپر جب آ گیا تو یہ عمل میں اس کو قوی کر دیا.
تو کہتا ہے کہ لأنہا تقوی عاملا، چونکہ یہ عامل کو تقویت بخشتا ہے، ضعوفہ چونکہ یہ ضعیف ہو گیا ہے، اما بتاخیر ہی، یا مثلا یہ مؤخر ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ضعف آ گیا ہے. جیسے اس مثال میں دیکھو، ہدن ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، ہماری شاید مثال کس میں ہے؟ لربہم یرہبون میں ہے. یہ یرہبون سے مؤخر ہو گیا ہے، ربہم مقدم ہو گیا ہے. یہ اصل میں تھا ربہم، لیکن لام حرف جر اس کے اوپر آ گیا تا ان کی یرہبون کے عمل کی ضعف کو دور کرے. تو لربہم یہاں پر لام حرف جر ہے، زائدہ ہے، اور یہاں پر جو ہے تاکید کرنے کے لیے آتا ہے، اور یرہبون کے عمل کو قوی کر دیتا ہے. تو لہذا یہ محلن ربہم جو ہے لفظ میں مجرور ہے، محل میں کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، چونکہ یرہبون کے لیے مفعول ہے. یا او لکونہ فرعا فی العمل، یا ان کے یہ جو ہے عمل کرنے میں فرع ہے. فرع اصل سے ضعیف ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے، اصل قوی ہوتا ہے. فرع جب عمل کسی کی وجہ سے، کسی کے سے شباہت لے کر یا کسی اور وجہ سے جب عمل کرتا ہے تو اس کے عمل میں جو ہے کمزوری آتی ہے. تو ایسے میں یعنی یہ جب لام تقویت اس کے اوپر آ جاتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے؟ قوی بنا دیتا. اس عامل ضعیف کو جو فرعی ہے، اصلی نہیں ہے، اس کے عمل کو تقویت بخشتا ہے. جیسے کہ مثلا او لکونہ فرعا فی العمل، یا وہ جو مفعول بھی پر عمل کرنے والا ہے وہ عمل میں فرع ہے، اس اعتبار سے یہ لام حرف جر اس کے اوپر آتا ہے اور اس کی عمل کو قوی کر دیتا ہے. جیسے انت فعال لما ترید، انت فعال لما ترید، یہاں پر دیکھا شاید مثال ہمارے فعالن میں ہے. فعال جو ہے صیغہ مبالغہ ہے، تو لما ترید میں یہ لام حرف جر اس کے اوپر آ گیا ہے، ماں کے اوپر. یہ ماں مفعول ہے فعالن کے لیے. تو کیوں یہ اس نے فعال، چونکہ یہ صیغہ مبالغہ ہے، یہ شباہت لے کر عمل کرتا ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کے عمل میں کمزوری ہے، ضعف ہے. اس ضعف کو لام حرف جر نے کیا کیا؟ دور کر دیا. تو یہاں پر لام حرف جر زائدہ ہے اور یہ تاکید کے لیے آیا ہے اور تقویت کرنے کے لیے فعالن کے عمل کو. اب یہ ما تریدو یہ لفظ میں مجرور ہے، چونکہ لام حرف جر نے اس کو مجرور کر دیا، لیکن یہ محل میں کیا ہے؟ منصوب ہے، محلن یہ منصوب ہے. انت فعال لما ترید، آپ فعال ہیں اس چیز کے جس کا تو ارادہ کرتا ہے. تو یہاں پر جو ہے لام حرف جر ہے، ماں مجرور ہے، ماں موصولہ ہے، تریدو اس کے لیے صلہ ہے، صلہ موصول مل کر مجرور ہے ماں لام کے لیے. یہ لام حرف جر زائدہ ہے جس نے اس کو مجرور کر دیا ہے. وَهِيَ لَا تَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ اصلاً، اور چونکہ یہ لام زائدہ ہے لہذا یہ متعلق نہیں ہوتا کسی چیز کا، یعنی کسی چیز کا یہ متعلق نہیں ہوتا ہے، یہ اس متعلق نہیں چاہتا ہے، یعنی یہ متعلق نہیں ہوتا ہے. تو یعنی متعلق اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی ہے، یعنی کسی فعل کے شبہ فعل کا یہ متعلق نہیں ہوتا اس کا. تو لہذا یہ تمام حروف زائدہ کی بات ہے. حروف زائدہ جتنے بھی حروف جارہ جو زائد واقع ہوتے ہیں وہ متعلق نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے متعلق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا درس جو ہے یہاں پر اختتام پذیر ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.